عقل لوگ، بے علم و دانش لوگ اور بے ہدایت لوگ موت کو انعدام سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مر گئے، مٹی میں چلے گئے، مٹی ہو گئے، اب ان کا کوئی فیض باقی نہیں رہا۔ ہاں، ان کو مرا ہوا سمجھنے والوں تک میری یہ بات پہنچا دے، یہ مرے نہیں ہیں۔ کیوں؟ قرآن کی روح سے موت کی حقیقت سمجھ لو۔ ہم فتووں کی طرف نہیں آتے، کتابوں کی طرف نہیں آتے، اس قرآن کی بات کرتے ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم اللہ سے کیسے انکار کرو گے، کیسے کفر کرو گے، حالانکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ کنتم امواتن، تم موت میں تھے، یعنی حالت عدم میں تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندگی عطا کر دی، وہ زندگی جس میں ہم اب ہیں، اور موت سے مراد وہ حالت عدم جسے ہم چھوڑ کے اس دنیا میں آ گئے، یہ جسمانی عدم، تمہیں زندگی عطا کر دی۔ اب یہ بات بڑی توجہ میرے ساتھ چلیے گا، کنتم امواتن ایک موت تھی یا نہیں تھی؟ فاحیاکم، پھر تمہیں وہ زندگی دے دی جس میں ہم اب ہیں۔ اس زندگی کے آنے کے بعد وہ موت ہمارے لیے رہی یا نہ رہی؟ اس زندگی نے اس موت کو منسوخ کر دیا، اس زندگی نے، اس پہلی زندگی نے اس پہلی موت کو منسوخ کر دیا۔ آگے چلیے، پھر فرمایا ثم یمیتکم، اس زندگی کے بعد وہ پھر تمہیں موت دے گا، وہ موت جو آ گئی حضرت ضیاء الامت پر بھی آئی اور ہر ایک پر آتی رہتی ہے اور آنی۔ ثم یمیتکم، اس زندگی کے بعد پھر موت آئے گی، تو دوسری موت آ گئی، اس دوسری موت نے اس موجودہ پہلی زندگی کو منسوخ کر دیا۔ جو بعد میں آتا ہے وہ پہلے کو منسوخ کرتا ہے، پہلے والا منسوخ ہوتا ہے، بعد میں آنے والا ناسخ ہوتا ہے۔ پہلی زندگی نے پہلی موت کو منسوخ کیا، پھر دوسری موت آئی ثم یمیتکم نے فاحیاکم کو منسوخ کیا، دوسری موت آئی، ہم قبر میں چلے گئے، اس موت نے اس موجودہ زندگی کو منسوخ کر دیا۔ ہاں، اگر ثم یمیتکم پر جا کر انسانی زندگی کی داستان ختم ہو جاتی، اگر یہاں داستان حیات ختم ہو جاتی تو ہم کہتے کہ مرنے والے مر گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے کہتے، لیکن نہ آپ کی بات مانتے ہیں نہ تم ہماری مانو، آؤ اللہ سے پوچھیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ثم یمیتکم، اس موت نے اس زندگی کو ختم کیا، مولا پھر اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا ثم یحییکم، جس موت کے بعد تم اسے قبر میں پہنچا آتے ہو، اس موت کے بعد خدا اگلی زندگی دیتا ہے۔ تو دوستو، جس طرح پہلی زندگی نے پہلی موت کو منسوخ کر دیا، اس طرح ثم یحییکم کی دوسری زندگی نے اس دوسری موت کو منسوخ کر دیا۔ موت نے اس زندگی کو مٹایا اور قبر میں مان بعد ایک اور موت کے بعد حیات مل گئی، یمیتکم یحییکم، زندگی مل گئی، اس زندگی نے موت کو مٹا دیا، موت منسوخ ہو گئی، مٹ گئی، اب حیات آ گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر اس زندگی کو پھر کوئی اور موت آ رہی ہے آگے مٹانے کے لیے تو ہم اپنا عقیدہ چھوڑ دیں گے، دوسروں کی بات مان لیں گے کہ ہاں مر گئے۔ اگر قرآن یہ کہے کہ اس موت کے بعد، اس حیات کے بعد آگے کوئی موت نہیں، تو تم قرآن پر آ جاؤ، اپنی ضد چھوڑ دو۔ میں ثم یحییکم، پھر موت کے بعد حیات آئے گی، وہ موت کو مٹا دے گی، مولا پھر کیا ہوگا؟ ثم الیہ ترجعون، پھر قبر میں زندہ ہونے والے قیامت تک زندہ رہیں گے، یہاں تک کہ قیامت کے دن کھڑے کر دیے جائیں گے۔ حاضرین محترم، یاد رکھ لے کہ جو اس موت کے بعد حیات آتی ہے وہ موت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیتی ہے، موت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب اس موت کے بعد کی حیات نے موت کو مار دیا، موت کو مار دیا، اب قیامت تک کے لیے زندگی زندہ ہو گئی، حیات زندہ ہو گئی۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے؟
تو حیات ثانیہ نے موت ثانیہ کو مٹا دیا. اب جانے والے زندہ ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زندگی تو ہر ایک کو نصیب ہو گئی تھے, ہر کوئی مرنے کے بعد زندہ ہو گیا. جس نے ثواب پایا وہ بھی زندہ ہوا, جس نے عذاب پایا وہ بھی زندہ ہوا. تو اس زندگی میں اور حضرت ضیاء الامت کی زندگی میں کیا فرق ہوا؟ اہل اللہ کی زندگی میں اور ان کی زندگی میں کیا فرق ہوا؟ ہاں, یہاں ایک اور فرق نمایاں ہوتا ہے, اور وہ فرق یہ جو میں نے آیت قرآن مجید کی پڑھی. اللہ رب العزت نے فرمایا تتجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. کچھ لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں, کچھ لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ راتوں کو ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں. نیند آتی ہے, نیند انہیں اپنے آغوش میں سلانا چاہتی ہے, وہ بے تاب ہو کر نیند کے آغوش سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں.